برائے خوشنودی جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. جناب نسیم امروی صاحب کے ساتھ اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ آیا تطہیر ہے ادنا نقاب فاطمہ آیا تطہیر ہے ادنا نقاب فاطمہ اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ زمین نسل پیغمبر ہے یہی بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ مالک کوثر علی کوثر خطاب درود آواز بلند اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا حل عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ حل عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ صبر خاموشی تحمل ضبط غور شکر خدا ان خسائل میں زینب جواب فاطمہ ان خسائل میں زینب جواب فاطمہ اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تازیانہ بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے یا حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ اس بر کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ خوف کیا بھاری ہے گر اس کا پلہ ہے نصیب خوف کیا بھاری
سورہ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات مرحومین شہداء کے لیے، تمام مرحومین و مومنات کے لیے، بانیان کی تمام مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سیدہ نیر واجد بنت سید واجد حسین رضوی، نصرت حیدر بنت سید واجد حسین رضوی، سید حسن شجاع بن سید واجد حسین رضوی، سیدہ گوہر جہاں بنت سید تصدق حسین، سید شاہ زمانی بنت سید تصدق حسین اور سید واجد حسین ابن سید غضنفر حسین رضوی کی رسالہ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ علم و 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا سے آج غیلت بنت رسول ہے، دنیا سے آج غیلت بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، قبر نبی لرزتی ہے، یثرب ملول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، پٹی سے لکے زینب کلثوم روتی ہے، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہے، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہے، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہے روا، کلثوم کو بھی دیتی ہے پیغام تسلیہ، فرما رہی ہے چھوٹی بہن سے کہ میری جان، اور رہتی نہیں جگہ میں ہمیشہ کسی کی ماں، رہتی نہیں جگہ میں ہمیشہ کسی کی ماں، بے بسی غم کو چھوڑ کے گریا چلے گئے، اللہ نے بلا لیا، ارے اللہ نے بلا لیا، اماں چلی گئی، تو زینب کی بولی باتوں پہ مضطر تھے مرتضیٰ، آسمان بچیوں کو گلے سے لگا لیا، چھپ کے کھڑے تھے لاش کے بالے پہ مجتبیٰ، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا، سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کے، دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی، جب میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضیٰ، بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جان، اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا، اسماء کے ساتھ سین میں جاؤ بدر فدا، اسماء کے ساتھ سین میں جاؤ بدر فدا، تعمیل ہو وصیت
آخر انجام دے غم آخر خدمت بطول کی تو اللہ کا کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر ہرا رہا ہے کرب سے تاریخ کا جگر روتے تڑاتے گزری گئے بی بی کی عمر بھر روتے تڑاتے گزری گئے بی بی کی عمر بھر میں شلغر ایک شب تھی قیامت ایک سحر میں شلغر ایک شب تھی قیامت ایک سحر شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کرو آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کرو آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں دنیا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب سیدہ نیر واجد بنت سید واجد حسین رضوی، نزہت حیدر بنت سید واجد حسین رضوی، سید حسن شجاع ابن سید واجد حسین رضوی، سیدہ گوہر جہاں بنت سید تصدق حسین، سیدہ شاہ زمانی بنت سید تصدق حسین، سید واجد حسین ابن سید غضنفر حسین رضوی۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ بار دیگر سب مل کے بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد۔ 4 مصرے پہلے ہدیہ سماعت کروں گا۔ زندہ رہنے کے لیے شہ کی اذان کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہ کی اذان کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا، چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ علامہ جمیل مظہری کا کلام ہے، اس سے چند اشعار تعمیل حکم میں ہدیہ کروں گا۔ سب مل کے بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ترجمہ
شارح احکام دین مصطفیٰ زینب ہوئی، ناشر پیغام شاہ کربلا زینب ہوئی، ہر شہید فرض نے صدق و صفا کی شرح کی، زہر تک عباس نے لفظ وفا کی شرح کی، دن ڈھلا تو شارح لفظ وفا زینب ہوئی، رہنمائے اہل تسلیم و رضا شبیر تھے، خون کے دریا میں بے شک ناخدا شبیر تھے، آگ کے دریا میں لیکن ناخدا زینب ہوئی، دیدہ اہل ستم پر ایک پردہ گیا، تیرگی نے بال بکھرائے، اندھیرا چھا گیا، موندلی سورج نے آنکھیں بیردہ زینب ہوئی، خطبہ کوفے میں دیا بندھوا دی اشکوں کی جھڑی، اور یوں ہی شام کے دربار میں مجلس پڑھی، حق تو یہ ہے بانی رسم ازاں زینب ہوئی، بیڑیاں زینب نے پہنی، آسمان تھرا گیا، وقت کے ماتھے غیرت کا پسینہ آ گیا، فاتح ہر منزل صبر و رضا زینب ہوئی، بھیٹ دی کس خوش دلی سے اپنے دونوں لال کی، اس جہاں میں مادرانہ صبر و استقلال کی، ابتدا کی ہاجران انتہا زینب ہوئی۔
ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے برائے سال ثواب سیدہ نیر واجد بنت سید واجد حسین رضوی، نزہت حیدر بنت سید واجد حسین رضوی اور سید حسن شجاع ابن سید واجد حسین رضوی، سیدہ گوہر جہاں بنت سید تصدق حسین، سیدہ شاہ زمانی بنت سید تصدق حسین اور سید واجد حسین ابن سید غضنفر حسین رضوی۔ بسم اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضی الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ عبد الموید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا یوحی باذنہ ما یشاء۔ صلوات پڑھنے ایک دفعہ۔ عزیزان گرامی، وقت کافی ہو گیا ہے اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ خاص گفتگو شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کی جائے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو کچھ مواد دے دیا جائے، اور ہم اس وقت خاص طور سے اس پہلو کو اور اس زاویے کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ جو حق معرفت اہل بیت ہے، وہ جو اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کو ان کے بارے میں آگاہی ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے بہت سے ایسے پہلو ہیں فضائل کے بھی اور مصائب کے بھی کہ جو ابھی تک تشنا ہیں، اور ان کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ممبروں سے فضائل بے شک پڑھے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ فضائل کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جذبات میں، لفاظی میں وہ فضیلتیں، وہ تمام مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں کہ جو اتنے بلند ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ادراک چاہیے۔ محض جوش جذبے میں حقیقی معرفت ممکن نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کا کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، بعض اوقات توحید کو مسخ کر دیتے ہیں، بعض اوقات ولایت کو توحید سے ملا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ خیر وہ سب آپ کا تجربہ ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی تھی کہ آج ہم معرفت کے کسی ایسے پہلو پر بات کریں جس پر عموماً بات نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، معرفت کی جو بات ہو رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سے گوشے تشنا ہیں، آپ اگر اس حدیث کو یاد کریں جو آپ بہت سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سے فرما رہے ہیں کہ یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا
سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ یہ ہے مقام معرفت کاملہ۔ یہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، سلمان بھی نہیں پہنچ سکتے، ابو ذر بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ایک الگ منزل ہے۔ لیکن ایک چیز ہے معرفت بقدر ظرف، معرفت بقدر ظرف جو ہے وہ اس طرح واجب ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتتن جاہلیہ والی بات، کہ آپ کو امامت کی معرفت، اور یاد رکھیں امامت و ولایت کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ توحید سمجھ میں نہ آئے۔ توحید کو سمجھے بغیر آپ امامت و ولایت نہیں سمجھ سکتے، لہذا ضروری ہے کہ کما حقہ بقدر ظرف معرفت توحید بھی ہو، معرفت نبوت بھی ہو، اور پھر معرفت امامت ہو، تاکہ ہماری موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت سے نہ ہو۔ اور وہ جو ہمارے لیے لازم ہے معرفت، وہ ہمارے مقام و مرتبہ ایمان اور مقام و مرتبہ تقرب سے ہے۔ جتنی آپ کی منزل تقرب اور درجہ ایمان بلند ہوگا، اتنی معرفت کی اعلیٰ منزلیں جو ہیں وہ آپ پر کھلتی جائیں گی، اور اس اعتبار سے جہاں جس مقام پر معرفت آپ کو حاصل ہوگی وہ مقام آپ کا حقیقت میں مقام ہے جو بارگاہ خداوندی میں ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ جو آپ کہتے ہیں، سنتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ گفتگو اس طرح سے کریں کہ بالکل نئی بات نہ ہو، بلکہ جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں ان کو بنیاد بنا کے آگے بڑھیں۔ تو دیکھیے، آپ اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین۔ دیکھیے، شاعر نے کے ذہن میں کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اس کو اگر اپنے حساب سے ایک کلام سمجھ کے پیش کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانہ بیداری جس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، وہ ابتدا ہے اس مقام کی جہاں سے معرفت امام کا آغاز ہو۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور کیا ہے؟ ظہور در اصل عالم انسانیت میں ایک روح معرفت امامت پیدا ہو جائے۔ آپ کی اصطلاح ظہور جو ہے وہ اس معنوں میں ہے کہ امام کی معرفت عام ہو، اس معنوں میں نہیں کہ امام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ نے تو اپنی اصطلاحات کے مفاہیم ہی بدل ڈالے، ظہور ہے امام حسین مبارک، ظہور فلاں مبارک، ظہور امام زمانہ۔ ارے بھائی بھی کہاں ظہور؟ یہ ظہور وہور نہیں ہے جو آپ لوگ کہتے پھرتے۔ اچھا خیر، باہر بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ تو ہم نے جو گفتگو کی، مقصد ہمارا اس وقت یہ تھا کہ ہم شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فضیلت کے ایک ایسے زاویے سے آپ کے سامنے رکھیں کہ جو زاویہ ابھی تک تشنا ہے۔ دیکھیے، شیخ صدوق نے اپنی اسناد کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے 9 ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ 9 نام امام سے منسوب ہیں، یعنی امام نے ان 9 ناموں کا تذکرہ جناب سیدہ کے لیے کیا۔ ان ناموں میں بھی ایک نام ہے، اور جب آپ زیارت شہزادی کونین پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملہ آتا ہے، السلام علیکی یا ایتھا المحدث العلیمہ۔ ٹھیک ہے، آپ پر سلام جو محدثہ ہیں، علیمہ ہیں، اور ان 9 ناموں میں بھی محدثہ نام موجود ہے۔
تو ہماری کوشش یہ تھی اور ہے انشاءاللہ، آپ حضرات کی توجہات اگر شامل حال رہیں تو ہم کم وقت میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ محدثہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس سے آپ کی کون سی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے، کس قسم کی فضیلت سامنے آ رہی ہے، کیا مقام سامنے آ رہا ہے۔ تو دیکھیے، پہلے ہم اس لفظ کی تشریح کر دیں، پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں۔ عربی لغت میں ایک لفظ ہے حدیث، آپ نے بہت سنا ہے۔ لغوی معنی ہے بات کرنا، حدیث کے لغوی معنی بات کرنے کے ہیں، لیکن ہمارے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم، ثبوت معصوم۔ یہ ابھی سب کی تشریح کے وقت کا وقت نہیں ہے، تو ہم جس چیز کو حدیث کہتے ہیں وہ اس معنوں میں ہوتی ہے کہ امام کا قول یعنی یا معصوم کا قول، اور اس کے بعد اس کا فعل، اس کا ثبوت، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو شخص اس حدیث کا علم رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محدث، دال کے نیچے زیر کسرت، محدث۔ اس کا مؤنث ہوا محدثہ، ٹھیک ہے، اس کا مؤنث محدثہ ہوا اور محدثہ ہوا، یہ ایک الگ لفظ ہے، اس کو اس لفظ سے آپ کو نہیں ملانا ہے۔ دوسرا لفظ ہے محدث، جو کہ دال کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے، اور اس کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا استعمال ہوا؟ علیمہ، علیمہ کا لفظ استعمال۔ دیکھیے، علیم کے معنی آپ کو معلوم ہے، یہ وہ لفظ ہے، علیم کا مؤنث ہو گیا، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم، یعنی جس کا علم اس کی ذات سے کبھی جدا نہ ہو وہ علیم ہوتا ہے، اسی کا مؤنث ہوتا ہے عالم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ لوگوں نے بہت سنی ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس پر ہمارے پاس نص ہے، معصوم کی نص ہے۔ امام سجاد علیہ السلام وہ جملہ جو آپ نے جناب زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پھوپھی اماں آپ عالمہ بے معلم ہیں، آپ عالمہ بے معلم ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہا ہے۔ اور عالم بے معلم کون ہوتا ہے؟ جو صاحب علم لدنی ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ثانیہ زہرا کے بارے میں حدیث معصوم، نص معصوم موجود ہے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ صاحب علم لدنی ہیں اور زینت ہیں اس باپ کی جو من عندہ علم الکتاب کی منزل پر ہے، من عندہ علم الکتاب کی منزل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آپ آگے بڑھیں، تو اب ہم نے ابھی محدث تک بات کی، اب سنیں محدث کے کیا معنی ہیں۔ محدث اس فرد کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس سے ملائکہ گفتگو کریں۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، فرشتے جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیسی گفتگو ہو؟ کیا گفتگو؟ ہماری آپ کی جیسی گفتگو؟ فرشتہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتا۔ فرشتہ جو عمل کرتا ہے وہ دراصل مشیت پروردگار کی کوئی شق ہوتی ہے جسے فرشتہ پورا کرتا ہے، خود فرشتے کا عمل نہیں ہوتا۔ اب فرشتہ اگر گفتگو کرے گا، فرشتہ گفتگو کرے گا تو کیا گفتگو کرے گا؟ اس مقام و مرتبے کے فرد سے فرشتہ گفتگو کرتا ہے جس کو پروردگار عالم اپنی خاص بارگاہ سے، اپنے غیب سے علوم ملکوت السماوات کا کچھ حصہ تعلیم کرنا چاہتا ہو اور تعلیم کرتا رہتا ہو۔
اب اس مرتبے کا کوئی شخص اگر ہے تو اس کو ہمیں کہنا پڑے گا، یعنی سمجھیے فرشتے کی گفتگو جو ہے وہ پھر کس زمرے میں آئے گی؟ وہ آئے گی وحی ربانی کے زمرے میں، وہ وحی ربانی کے زمرے میں آئے گی، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اب وحی ربانی جو ہے اس کے بارے میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ہر شخص پر وحی نہیں آ سکتی۔ دیکھیے ایک شے ہوتی ہے تحمل وحی، تحمل وحی کا اعلیٰ ترین مقام سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ معاف کیجیے گا ہمارا آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے تو ہم بیچ میں ہمیں سانس لینا پڑ رہا ہے۔ وہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اس کو خوف خدا سے جھکا ہوا پٹا ہوا پاتے۔ یعنی یہاں پر یہ تعارف ہو رہا ہے مقام تحمل یا ایک ملکہ تحمل وحی ربانی کا جو قلب محمد میں ہے۔ کوئی شے نہ ہوتی کائنات میں قرآن کے نزول کو تحمل کرنے والی اگر قلب محمد نہ ہوتا۔ تو یہ ہے مقام اعلیٰ ترین، اور کیونکہ یہ وحی تشریعی کا سب سے کمال ہے قرآن کا نزول۔ اچھا اب صورت یہ ہے کہ ہم نے وحی ربانی کا لفظ استعمال کر لیا۔ وحی ربانی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ اس کے لیے پہلی چیز ہے تحمل وحی، اور دوسری چیز ہے وہ عقل کہ جس میں ملکہ ادراک وحی ہو۔ ملکہ ادراک وحی کے بغیر وحی نہیں آ سکتی، نہ فرشتہ آ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئیں، لیکن اب اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ابھی ہم یہاں پر ہماری گفتگو آ گئی، یہاں سے آگے چلنا ہے، لیکن اس نقطے کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے ہم ایک آیت اور پڑھ رہے ہیں۔ سورہ انفال کی 29ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہمیں پوری آیت تک نہیں جانا ہے، شروع کا حصہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اے صاحبان ایمان ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو اللہ تم کو فرقان عطا کر دے گا۔ اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ یہ فرقان کیا شے ہے؟ جو تقوی کے نتیجے میں آتا اللہ عطا کرے گا، اللہ دے دے گا۔ فرقان دیکھیے یہ فرقہ کے مادے سے بنا ہے، اسی سے فرقہ بنا ہے، اسی سے تفریق بنا ہے، اسی سے تفرقہ بنا ہے، اور اسی سے فاروق بنا ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خاص لقب ہے۔ یہ زیب ہی نہیں دیتا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے۔ تو کیا ہے؟ محمد صلوات۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کر لو تو ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ فرقان ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے جو اس متقی مومن کی روح میں پروردگار پیدا کرتا ہے جس کو فرقان عطا کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک صفت روحانی ہے، ظاہری صفت نہیں ہے۔
صفت روحانی ہے، اور اس کو ہمارے مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے مختلف نام دیے ہیں. کسی نے روشن ضمیری کہا، کسی نے خصوصی بصیرت کہا، کسی نے اور کوئی لفظ استعمال کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باطن میں چھپی ہوئی حق اور باطل کے درمیان جو بھی حجابات ہیں، روح میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حق کو الگ کر سکے باطل سے. اب اس کے درجات ہیں، فرقان کے درجات ہیں. جس درجے کا ایمان ہے، جس درجے کی معرفت ہے، جس درجے کا تقویٰ ہے، جتنا جتنا بڑھتا جائے بصیرت فرقان بڑھتی جائے گی. تو یہ کس کی صفت ہے؟ مومن کی. یہ حجت خدا کی بات نہیں ہو رہی، یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن کی روح میں پروردگار عالم نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تقوی کے نتیجے میں اس روح میں بصیرت فرقان پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حق اور باطل کی تمیز میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. اب دیکھیے یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے. اب اگر یہ ایمان جو ہے وہ بلند ہوتے 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 کل ایمان تک چلا جائے، اور یہ تقویٰ جو ہے وہ امام المتقین تک چلا جائے، تو پھر یہ روشن ضمیری جو ہے یہ خود صفت بشر ہو جائے گی، اور اس کی وسعتیں کہاں تک جائیں گی یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ ہمارے تصور میں نہیں آئے گا. اب دیکھیے ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی سورہ شورا کی 51ویں آیت تھی. اب اس کو ہم آہستہ آہستہ روپ میں پڑھتے ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. کسی شخص کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کہ اس سے اللہ باتیں کرنے لگے. إِلَّا وَحْيًا، سوائے اس کے کہ وحی آئے. وحی کے علاوہ اللہ کلام نہیں کرتا. اب اس کے بعد یہاں پر وحی کی کچھ قسموں کا ذکر ہے. پہلے کہا وحی، پھر کہا کہ او ورا من ورا الحجاب، کہ یا پھر حجاب کے پیچھے سے، یعنی کہیں سے آواز کا آنا اور اس آواز کا سننا. او یرسل رسولا، اور یا پھر رسول کا بھیجا جانا. کس طرح یوحیا بِإِذْنِهِ ما یشاء، کوئی فرشتہ آئے اور وہ کسی چیز کو تعلیم کرے جو بھی وہ چاہے. یہ ایک تیسری قسم بتائی. اچھا، اب اس میں ایک خاص نقطہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وما کانا لنبی یا وما کانا لرسول، بھائی وہی تو نبی رسول بات آتی ہے نا. کہا وما کانا لبشر، بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اب دیکھیے یہ بشریت اور وہی سرکار رسالت نے جب اپنے آپ کو متعارف کرایا تو کیا کہا؟ انا بشر مثلکم یوحا الیہ، بشر ہوں لیکن بشریت کا وہ مقام ہے کہ جہاں وحی نازل ہو جائے. محمد وآل محمد صلوات. بشر ہوں لیکن اس مقام پر ہوں کہ جہاں وحی نازل ہو. تو بشریت اپنے کمال میں جب اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے اندر ملکہ
فرقان اپنی انتہا پر ہو اور ملکہ ادراک وحی پیدا ہو چکا ہو، تب پروردگار اس کو اس مقام پر رکھتا ہے جہاں وحی آئے، جہاں سے اس کے لیے وحی کے دروازے کھلیں۔ تو یہ ہے ایک ایسی شے کہ جہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو شرف بخشے ہیں اپنے بندوں کو، وہ محض اپنی طرف سے تجویز نہیں کر دیے۔ اکثر ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فلاں کو اتنا بڑا کیسے بنا دیا، ہم کو کیوں نہ بنا دیا؟ اللہ نے شرف بخشا ہے، بندے نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچے گا تو یہ شرف ملے گا، وہاں عدالت ہے، ناانصافی نہیں ہے۔ تو اب کہا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کسی بندے سے، کسی بشر سے گفتگو کرے مگر وحی کے ذریعے، اور وحی کی صورت یہ ہے کہ یا آواز آئے گی اور یا فرشتے آ کے تعلیم دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک قسم کی تعلیم ہے، وحی جو ہے وہ تعلیم ہے، وہ ابھی ہم نے علیمہ کا لفظ استعمال کیا تھا نا، وہ تعلیم ہے۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اس کو تعلیم دیا شدید القوا نے۔ شدید القوا کی تعلیم ہے وہی جو ہے۔ اچھا اب یہ ایک بات اور ہے کہ وہی تعلیم ہے اور کس طرح کہ حجاب سے آواز آئے۔ اچھا اب ایک چیز ہم سوچ رہے تھے کہ نہیں اس کی وضاحت کریں گے، بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن آپ حضرات توجہ دے رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نقطہ بیچ سے رہے گا تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سمجھنے میں۔ دیکھیے ہم سنتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت بصارت ہے، صلاحیت سماعت ہے، لیکن ہماری صلاحیت سماعت اور صلاحیت بصارت جو ہے وہ مادے میں قید ہے، مادے سے باہر نہیں۔ بھئی ہم بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں؟ پھیپھڑے میں ہوا بھر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہمارے نرخڑے سے ساؤنڈ باکس میں سے ہوتی ہوئی آواز بنا کے نکل رہی ہے، پھر ہم زبان کو جنبش دے کے الفاظ بنا رہے ہیں، پھر ہوا میں اس کی لہریں سفر کر کے آپ کے کان کے پردے تک پہنچ رہی ہیں۔ بیچ میں ہوا نہ ہو، ہوا نہیں ہم بولیں گے، یعنی ہم محتاج ہیں مادے کے، اور اسی طرح دیکھنے کے لیے بھی ہم واسطوں کے محتاج ہیں، بغیر واسطوں کے نہیں دیکھ پاتے۔ اچھا اب یہاں پر ایک شے ہوتی ہے حقیقت سماعت اور حقیقت بصارت۔ دیکھیے جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تو کان تو نہیں کام کر رہے ہوتے، زبان بھی نہیں کام کر رہی ہوتی۔ وہ کیا شے ہے؟ وہ حقیقت سماعت اور حقیقت بصارت ہے۔ وہ آواز جو سنی جائے گی وہ مادے سے ماورا ہوگی، جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حقیقت سماعت اور حقیقت بصارت تک پہنچ جائے، اسی پر وحی نازل ہو سکتی ہے، دوسرے پر وحی نہیں آئے گی۔ اچھا اب یہاں تک گفتگو پہنچ گئی ہے تو تھوڑی سی بات آپ اور سن لیں کہ دیکھیے ہم نے استعمال کیا لفظ وحی، وحی سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور موقع بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے الہام، ایک لفظ ہے القاء، ایک لفظ ہے محمیز۔ اور جب ہم وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں
تو ہمارے ذہن میں عموماً لفظ وحی کا تصور جو ہے وہ صرف انبیاء و مرسلین کی حد تک محدود ہوتا ہے، اس کے آگے ہم نہیں سوچ پاتے ہیں۔ لیکن قرآن میں لفظ وحی جو ہے وہ اپنے مشتقات کے ساتھ 78 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مشتقات کے ساتھ، یعنی کہیں یوحا کہا گیا، کہیں اوہا کہا گیا، یہ مختلف طریقوں سے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، 78 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس طرح استعمال ہوا کہ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا اور شیاطین کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں۔ تو لفظ وحی سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر وحی آتی ہے، ائمہ معصومین پر وحی آتی ہے، تو یہ عقیدہ نبوت کے باہر چلے گا۔ کیونکہ وحی جو ہے وہ ایک رابطہ ہے۔ اب جیسا کہ قرآن میں شیطان نے اگر اپنے اولیاء سے رابطہ قائم کیا اس کو بھی وحی کہا، اس کے علاوہ بعض جگہ گفتگو ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو، شیاطین ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن وحی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بنیادی چیز جو ہوتی ہے، شیاطین کو تو جانے دیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا اس کی مخلوق سے رابطہ، مشیت خداوندی کا مخلوق تک پہنچنا۔ اب مشیت خداوندی کے مخلوق تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم اس وقت سب کی طرف توجہ آپ کی نہیں دلا سکتے، لیکن ایک روایت جو ہم نے جیسا کہ کہا کہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں اسی کو بنیاد بنا کے، ایک روایت آپ نے بہت سنی ہے کہ ایک زندیق خدمت امام صادق علیہ السلام میں آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ یہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ جاندار پیدا کرتا ہے، نے کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہے، کہا وہ تو میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، کہا بھائی تم کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ میں پیدا کر کے دکھا دوں گا، مشہور واقعہ ہے، تفصیل سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ کچھ چیزیں جمع کر کے، گوبر، پانی وغیرہ، غلاظت، اور ایک شیشی میں جمع کر کے لے آیا جس میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے، اور اس نے کہا کہ کیڑے میں نے پیدا کیے۔ تو وہ پہلا والا جواب تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ نر کتنے ہیں، مادائیں کتنی ہیں، وہ تو سمجھیں خالی اس کو ایک اس کا تھا دماغ صحیح کرنے کے لیے، ورنہ جو اصل اس میں نکتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ کیڑے جو ہیں یہ اس طرح گھوم رہے ہیں، مثلا کلاک وائز گھوم رہے ہیں، تو آپ نے کہا اس کو الٹا گھما دو، ان سے کو الٹا گھومیں، وہ کیسے ہوگا؟ بھائی تم خالق۔ دیکھیے نکتہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ خالق اور مخلوق کے لیے جہاں دعوی خلاقیت ہو وہاں قدرت رابطہ ضرور ہونا چاہیے، وہاں رابطہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب وہ جو شہد کی مکھی والی بات ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اور رب کا نہر، وہ ہدایت تکوینی کے معاملے میں ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ لیکن ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، جناب یونس کو مچھلی نے نگل لیا، وہ اس کے پیٹ میں رہے، پیٹ میں تسبیح کرتے رہے، اور اللہ نے کہا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرتا تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا کہ تا قیامت یونس زندہ بھی رہتے اور مچھلی بھی زندہ رہتی۔ بہرحال اس نقطے کو چھوڑیں، سب قرآن جو گفتگو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل پہ جا کے اگل دے یونس کو۔ اب آپ بتائیے کہ مچھلی کو اللہ نے کیسے حکم دیا؟
مچھلی کو یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں یونس کو ساحل پر لے کے جاؤں، رگل دوں؟ کوئی ذریعہ ہے نا؟ چلیے اس کو بھی جانے دیجیے۔ سرکار رسالت ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ رہے ہیں، غار ہرا میں ہیں، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اچھا، اب مکڑی کی جبلت ہے جالا بننا، لیکن جس وقت پیغمبر اسلام غار میں پوشیدہ ہیں اس وقت غار کے منہ کے اوپر جالا لگانا مکڑی کا پروگرام تھا یا اللہ کا؟ یہ پروگرام اللہ نے بنایا تھا یا مکڑی نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا تو مکڑی تک پہنچا کیسے؟ یا کبوتری کو انڈے دینے کا حکم اللہ نے کیسے دے دیا؟ تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اور مشہور واقعہ ہجرت کے بعد کا، سرکار رسالت ہجرت کر کے مدینے آ گئے، ہر شخص کی خواہش کہ آپ ان کے گھر میں قیام کریں۔ آپ نے کہا کہ میں ناقے پر سوار ہوتا ہوں، جس کے گھر کے سامنے ناقہ رکے گا میں وہاں قیام کروں گا۔ ناقہ کہاں جا کے رکا؟ جناب ابو ایوب انصاری کے گھر۔ وہ زمانے میں ایسے گھر نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلاٹس کہ یہ آپ کا گیٹ ہے وہ اس کا گیٹ ہے، وہ ملے ملے گھر۔ ناقہ اس طرح رکا کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ابو ایوب انصاری کے یہاں جانا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا یہ دروازہ تو میرا ہے، یہ ان کا ہے۔ کسی نے اختلاف نہیں کرنا کہ نہیں ابو ایوب انصاری کے یہاں اترنا ہے۔ تو اب یہ پروگرام کس نے بنایا تھا؟ ناقے نے؟ اللہ نے بنایا اور ناقے تک پہنچا دیا، ناقے تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ جب وہی، اس کو آپ وہی کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں، یعنی اللہ نے تو پہنچا دیا نا۔ تو اب وہ خدا جو صرف اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کے پروگرام کو کوئی شکل دینے کے لیے جانوروں کے اوپر وحی کر دے، وہ رسول کے پیغام کو بچانے والے امام معصوم پر تو دیکھیے یہ ایک مقام ہے جہاں تک ہم آپ کو لائیں۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ صورت یہ ہے کہ ہم عقلاً اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ حجت خدا خواہ نبی کی شکل میں ہو، خواہ امام کی شکل میں ہو، رہنمائی پروردگار عالم سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پروگرام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک حدیث ہم بیان کر دیں، آپ لوگ دیر تو بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہے، میرے خیال سے جلدی گفتگو ختم کر دینا۔ دیکھیے، جب ہم وحی ربانی کی بات کر رہے ہیں، 3 قسم کی شخصیات ہیں، 3 قسم کے عہدے ہیں، 3 قسم کے مقامات ہیں جہاں وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک نبی، ایک رسول اور ایک محدث۔ محدث جو ہوتا ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہوتا، لیکن صاحب وحی ہوتا ہے، صاحب وحی ہوتا ہے۔ شہزادی کون ہیں؟ محدثہ ہیں، نبی یا رسول نہیں ہیں، محدثہ ہیں۔ اب ایک مشہور روایت ہے، بلکہ کئی حدیثیں ہیں سلسلے میں، 5ویں امام سے بھی ہیں، 6ٹھے امام سے بھی ہیں، لیکن ہم ایک حدیث کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں۔ وہ حدیث جو ہے وہ زرارہ ابن آیون نے نقل کی ہے، بصائر الدرجات میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا، یعنی امام صادق علیہ السلام سے، کہ یمنا رسول اللہ، نبی، رسول
اور محدث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی، رسول اور محدث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ظاہر بظاہر فرشتے کو دیکھتا نہیں، ظاہر بظاہر نہیں دیکھتا. دیکھیے ایک لفظ ہے یہ، ظاہر بظاہر نہیں دیکھتا. اب وہ کون سے طریقے ہیں، کون سے زاویے ہیں، کون سے صورت ہے جس سے وہ نبی دیکھ سکتا ہے، اس کو کوئی بات نہیں. ظاہر بظاہر فرشتے کو نہیں دیکھتا، بلکہ فرشتہ احکامات الہیہ کو اسے اس طریقے سے سمجھاتا ہے یا اس طریقے سے اس تک پہنچاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک نیند کسی کیفیت ہوتی ہے اور وہ احکامات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے، احکامات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے. تو زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، اس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا وہ سوائے من جانب اللہ کے اور کچھ نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو اللہ ایک ایسا ملکہ عطا کرتا ہے کہ جس سے اسے شک و شبہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو کسی قسم کی کوئی اشتباہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے. بھئی جیسے جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا تو ان کو کوئی شک و شبہ تھوڑی تھا، تو کہا اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اللہ اس کو وہ ملکہ عطا کرتا ہے جس سے وہ باطل اور حق کو پہچان لیتا ہے. ہم نے آپ کو یہی سورہ جو انفال کی آیت پڑھ کے فرقان کی بات کی تھی کہ فرقان کی بصیرت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے شروع ہوتی ہے. اب ایمان اور تقوی نبوت تک جب پہنچ جائے تو بصیرت فرقان اتنی ہو جاتی ہے کہ جب وحی آتی ہے، فرشتہ آ کے گفتگو کرتا ہے تو اس کو شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص نبی ہے، رسول ہے، نبی نہیں ہے. جو رسول ہے وہ نبی تو ہوتا ہی ہے. جیسے آپ یہ کہیں کہ ایک شخص گریجویٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میٹرکولیٹ بھی ہے وہ. تو نبوت سے اعلیٰ درجہ ہے رسالت کا. تو رسالت اگر ہے تو نبوت لازمن ہوگی. ہاں نبوت ہے تو ضروری نہیں کہ رسالت. تو اب کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر بظاہر فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتے سے بات کرتا ہے، فرشتے کی آواز سنتا ہے، فرشتہ اس کو نظر آتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے کی آواز سنتا ہے. فرشتہ اس سے بات کرتا ہے تو وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے. اب دیکھیے فرشتے کی آواز سننے کے لیے مقام کتنا بلند ہونا چاہیے؟ حقیقت سماعت و بصارت تک اس کی رسائی ہو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ بصیرت فرقان اتنی ہو کہ خواب و خیال، وہم و گمان اور گفتگوئے ملک اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے. یہ ہے ملکہ خود قدرتی. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر میزان میں سورہ ہود کی 73ویں آیت کی تفسیر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اس موضوع پر. وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ محدث جو ہے وہ فرشتے کو دیکھتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب محض یہ نہیں لیا جا سکتا کہ سرے سے دیکھتا ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھتا، جس شکل میں اللہ دکھانا چاہے اس شکل میں دیکھتا ہے. اب کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ محدثہ ہیں، اور آپ ابھی ہمارے بھائی جناب انیس صاحب حدیث قصہ کے بعد ایک گفتگو کر رہے تھے جو آخری حصہ ہم نے سنا
شہزادی کونین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ ابھی جبرائیل جو ہیں وہ داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی آیا تطہیر انہوں نے پڑھ کے نہیں سنائی ہے۔ شہزادی بتا رہی ہیں کہ جبرائیل نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ نے جبرائیل سے کیا کہا؟ جبرائیل کس طرح آئے، کہاں تک آئے، کب میرے بابا سے اجازت لی؟ فرشتہ گفتگو کر رہا ہے پیغمبر اسلام سے، روایت کر رہی ہیں زہرا، اور وہ خطبہ امیر المومنین کا آپ یہاں سے ملائیں کہ میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا۔ رسول نے کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ اب مقام سیدہ میں اور اس مقام میں کیا فرق ہے؟ فرشتے کی گفتگو سن رہی ہیں، پہچان رہی ہیں یہ جبرائیل ہے، یہ جبرائیل ہے، اور اللہ سے یہ اجازت مانگ رہا ہے، اللہ اس سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو اب جس کا مقام یہاں تک بلند ہے کہ فرشتہ اجازت لے کے آئے، فرشتہ خدمت پر مامور ہو، فرشتہ کبھی درزی بن کے آئے، کبھی فرشتہ ساحل بن کے آئے، تو اس مقام پر جناب سیدہ یہ عام محدث نہیں ہے، یہ محدثہ ایک بلند مرتبے کی محدثہ ہے، تحدیث کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے تحدیث کا۔ ایک مقام پر امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں راوی بیان کرتا ہے کہ میں گفتگو کر رہا تھا 5ویں امام سے، تو گفتگو کے دوران امام نے کہا کانا علی محدث و کانا سلمان محدثا، علی بھی محدث تھے اور سلمان بھی محدث تھے۔ تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا ان سے تحدیث کون کرتا تھا؟ کہا ملائکہ۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ جب علی پر وحی آتی تھی، فرشتے علی سے بات کرتے تھے، تو کیا ہم علی کے نبی یا رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں؟ تو امام نے کہا کہ علی محدث ہیں، علی کی حیثیت وہ ہے کہ جو موسیٰ کے وصی، سلیمان کے ساتھی اور ذوالقرنین کی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کے بغیر اس منزل کے لیے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، ہم اس کا صرف اردو ترجمہ کر رہے ہیں جو آپ جس سے بہت زیادہ واقف ہیں، وہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ علی کا تعارف روز خیبر یہی کہہ کے کرایا تھا، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ مقام تحدیث ہے، یعنی نبوت اور رسالت کے بعد ایک مقام ہے جو محبت خدا اور رسول اور اس کے مقابلے میں محبت خدا اور رسول کا ہے کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف بس ہم کو ختم کیے دیتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو اور کر لیں، چند منٹ آپ سے لیں گے، اس سے زیادہ نہیں، کہ دیکھیے ایک مقام آ گیا۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے کچھ تقریریں کی تھیں، معلوم نہیں آپ تک وہ پہنچی تھیں یا نہیں پہنچی تھیں، اس کا موضوع تھا سمجھیں کربلا کو، سمجھیں کربلا۔ تو وہاں ہم نے یہ ثابت کیا تھا
کہ اقدام امام حسین جو ہے بغیر وحی نہیں ہے، مکمل طور سے رہنمائی پروردگار عالم میں. اور اس وقت ایک مقام پر جہاں مختصر جواب دینا تھا کسی کو، تو ہم نے تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ پوچھنے والا مومن تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ سورہ قدر میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اس میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ تمام امور کے ساتھ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے نازل ہوتے رہتے ہیں. کس پر نازل ہوتے رہتے ہیں؟ حجت پر، اس زمانے کے امام پر، اس زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں. کیسے نازل ہوتے ہیں؟ تمام امور لے کے نازل ہوتے ہیں. حسین ابن علی جب شہید ہوئے، کربلا ہوئی، اس سے 10 سال سے امام تھے. امام تو خیر ہمیشہ سے ہی تھے، مطلب عہد امامت تھا. تو عہد امامت میں 10 سال شبائے قدر جب آئیں تو ملائکہ اور روح نازل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور تمام امور کے ساتھ نازل ہوئے. تو کربلا جیسا امر اس میں تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بعد بس 2 آیتیں پڑھ کے ہم گفتگو ختم کر رہے ہیں. ایک آیت جس کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اسی موضوع پر، جس کی ابھی ہم نے بات کی، وہ قرآن میں 2 جگہ آئی ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے کلام کس سے کیا ہے؟ خطاب کیا ہے پیغمبر اسلام سے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کریں کافر سے بھی منافق سے بھی. ایک مرتبہ لفظ جاہد استعمال ہوا ہے، باب مفاعلہ کا امر ہے، صیغہ امر ہے باب مفاعلہ میں، یعنی سامنے بھی ہو تم بھی ہو. جہاں پر آمنے سامنے کی بات نہیں ہے وہاں پر باب تفعیل استعمال کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہاں بالغ نہیں کہا، اور یہاں جاہد کہا، جاہد نہیں کہا. تو صورت کیا ہے کہ کافر سے اور منافق سے جنگ کرنے کو کہا، جہاد کرنے کو کہا. اللہ جب قرآن میں حکم دیتا ہے تو جس کو اس حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے اسے مخاطب کرتا ہے. اگر کوئی ایسا حکم ہے تمام لوگوں کے لیے ہے تو یا ایھا الناس کہہ کے حکم دیا جائے گا. کوئی ایسی بات ہے جو صرف کافروں سے ہے، قل یا ایھا الکافرون. ایسی بات ہے جو اہل کتاب سے ہے، یا اہل الکتاب. ایسی بات ہے جس کے اوپر مومنوں کو عمل کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اب ایسی بات جس پر صرف رسول کو عمل کرنا ہے، رسول کے علاوہ کسی کا نہیں، صرف رسول کو عمل کرنا ہے، تو یا ایھا الرسول کہے گا یا ایھا النبی کہے گا. غدیر کا اعلان صرف رسول ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. کہا یا ایھا الرسول. اور جہاد سوائے رسول کے کسی کا کام نہیں ہے. یاد رکھیے امت کا کام، مومنوں کا کام جہاد نہیں ہے، ورنہ اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا، اے صاحبان ایمان جہاد کرو. صاحب ایمان سے نہیں کہا جہاد کرنے کو، نہ صاحب ایمان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جہاد راہ حق کر سکے. جہاد کرتا ہے حجت خدا، رسول کا کام ہے، نبی کا کام ہے جہاد کرنا. مومن کا کام ہے نبی کی نصرت کرنا. مومن کا کام خود جہاد کرنا نہیں ہے. جہاد رسول کرے گا، نبی کرے گا، حجت کرے گا. مومن کا کام اس کی نصرت کرنا ہے، خود جہاد کرنا کام نہیں ہے اس کا. اب یہ ہم نے اس لیے اس وقت یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھا کہ آج آپ ماشاءاللہ اسلامی ملک کے باشندے ہیں اور یہاں جہاد کے اوپر بڑا زور ہے، تو اس لیے ذرا ہم اس طرف توجہ رکھیے گا. تو بہرحال اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں کافر سے بھی منافق سے بھی. ایک مرتبہ جاہدو کا ہے، یعنی جو حکم کافر کے خلاف ہے وہی منافق کے خلاف ہے، فرق نہیں ہے. رسول نے پوری زندگی کس سے جہاد کیا؟ کافروں سے کیا.
کبھی منافق سے تو نہیں کیا. رسول کے مقابلے پر کافر، منافق کہاں؟ رسول کے لشکر. تو منافق سے تو جہاد نہیں کیا کبھی. اب بتائیں کہ رسول کو اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ جہاد کرو منافق سے، اور رسول نے کیا نہیں. اور کیا رسول کر سکتے تھے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے. کیسے کرتے؟ دیکھیے منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اصل میں کافر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ مومن سمجھا جائے جب تک منافق ہے. جس دن پتہ چل جائے تو منافق ہی نہیں رہے گا. اب اگر منافق تلوار لے کے رسول کے سامنے آ جائے تو منافق کہاں رہے گا؟ پھر تو کافر ہو جائے گا نا. تو رسول اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے. کریں کیسے؟ منافق آئے گا جنگ کرنے، وہ کافر ثابت ہو جائے گا. تو رسول منافق سے جہاد کیسے کریں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے نبی سے تم کرو. اور نبی کا مقام کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور اللہ کہے تم کرو جہاد منافق سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام نبی سے کہا جا رہا ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ وہ کار نبوت ہے. کار نبوت کے علاوہ نہیں ہے. اور کار نبوت کے لیے وحی ربانی ضروری ہے. بغیر وحی ربانی کار نبوت انجام نہیں پا سکتا. اب اللہ اگر یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ منافق سے جہاد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت میں نبوت کے امور کی انجام دہی کے لیے ایسے نفوس رسول ہیں کہ جن کا عمل رسول کا عمل ہو، جن کا عمل رسول کا عمل ہو. اب آپ دیکھیں کہ منافق سے جہاد کیا کس نے؟ کس نے کیا منافق سے جہاد؟ جتنے لوگوں نے دعویٰ خلافت کیا دکھانے تاریخ میں کبھی کسی نے منافق سے جہاد کیا؟ بلکہ منافق عہد رسالت میں موضوع گفتگو تھے. پورا سورہ منافقون بتایا، جگہ جگہ منافقوں کا ذکر بھی رہا. رسول کی وفات ہوتے کے ساتھ ہی منافق ایسے تاریخ اسلام سے غائب ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ منافق نہیں ہے بھی ہے نہیں. آپ ڈھونڈتے پھریں منافق نہیں ملے گا کہیں. ایک عبداللہ ابن سبا نکلا ہے، وہ بھی شیعہ بنانے کے لیے، باقی منافق ہی نہیں. کہاں گئے منافق؟ خدا جانے کہاں غائب ہو گئے. تو جب منافق رہا ہی نہیں تو منافق سے جہاد کون کرے گا؟ منافق تو ہے ہی نہیں نا. اب تو سب رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اب منافق تو رہا ہی نہیں. اب اگر جہاد کیا علی نے یا حسین نے کیا، یا علی نے منافق سے جہاد کیا یا حسین نے کیا، تو اب یہ بات طے شدہ ہے کہ علی کا جہاد ہو یا حسین کا جہاد، وہ نبی کا جہاد ہے، اور بغیر وحی ممکن نہیں ہے. بغیر وحی ربانی ممکن نہیں ہے. اب اس آیت کو آپ اس طرح غور کریں کہ حکم ہوا ہے کہ اے نبی جہاد کرو، یا ایھا نبی جاہد، تم جہاد کرو. کس سے؟ کافروں سے، منافقوں سے. ہم نے اس کا مطلب کیا لیا کہ کافر مقابلے پائے تو کافر سے جہاد کرو، منافق مقابلے پائے تو منافق سے جہاد کرو. لیکن اگر آپ اس کا یہ مطلب لیں کہ کسی ایسے جہاد کا حکم ہے جس میں مقابلے پر کافر بھی ہو منافق بھی ہو، مقابلے پر کافر بھی ہو اور منافق بھی ہو، ایسا جہاد ابھی تک نہیں ہوا. ایسا جہاد ابھی تک نہیں ہوا. جب 12واں نفس آئے گا، جب 12واں نفس آئے گا تو مقابلے پر کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے.
اس وقت جہاد کی یہ جو حکم ہے پروردگار عالم کا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، وہ اس وقت پورا ہوگا جب تلوار چلے گی مہندی کی. اور بس ایک مقام ہے، سورہ حامیم سجدہ 30ویں آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. دیکھو وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، تو وہ ہیں جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو اب ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ سورہ حامیم سجدہ آیت 30، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب یہ منزل جو ہے، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی عہدے کا، کسی انعام کا، کسی مقام کا اعلان کیا کسی صفت کے ساتھ. مثلا آپ کہیں کہ بھائی یہ انعام تو عالم کو ملے گا، تو کیا ہوا کہ اس انعام کے اور جس کو انعام ملنا ہے اس کے درمیان ایک صفت آ گئی، صاحب علم ہونا. اب ایک صاحب علم آئے اور آ کے کہے بھائی میں صاحب علم ہوں، مجھے دے دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم صاحب علم ہو لو. کوئی دوسرا آتا ہے کہتا ہے مجھ سے بڑا صاحب علم، تو کہاں جائے گا؟ جو اس سے بڑا صاحب علم. اگر اس سے بڑا صاحب علم آ جائے، یعنی استحقاق جو ہے وہ سفر کرتا رہے گا مقام کمال تک، مقام کمال تک سفر کرے گا. اب استقامت کی شرط ہے، راہ خدا میں استقامت، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، استقامت شرط ہے. جہاں استقامت کا عظیم مقام آ جائے، اس سے بڑی استقامت کہیں ظاہر نہ ہوئی ہو، وہاں ملائکہ کا نزول ضروری ہے. اب یہ مقام آپ کو حسین ابن علی کے لیے ملتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اور یا آپ دیکھیں حسین ابن علی نے کربلا میں جیسا کہ ہم نے کہا جو کچھ کیا پروردگار عالم کے حکم سے کیا. ایک مقام وہ آیا ہے کہ جہاں حسین ششماہ بچے کو لے کے میدان میں آ گئے. کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو قتل کر دیں گے؟ حسین کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تیر ماریں گے، پانی نہیں پلائیں گے. لیکن ایک اسوہ تھا جو علی سے اور فاطمہ سے حسین نے لیا تھا. بچے کی حالت یہ تھی کہ اب اگر مزید وقت گزرتا اور پانی نہ ملتا تو بچہ ویسے بھی مر جاتا. اگر بچہ خیمے میں تڑپ کے مر جاتا تو مورخ یہ کہتا کہ حسین ابن علی نے کتنی بڑی غلطی کی، بھلا ایک چلو پانی دینے کو کوئی انکار کرتا؟ ارے صاحب اولاد تھے، انسان تھے، لے کے آ جاتے، اسی وقت پانی مل جاتا. یہ حسین نے غلطی کی کہ علی اصغر کو خیمے میں پیاسا مار دیا. تو حسین نے لا کے دکھایا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے تم مار دو گے، لیکن یہ پتہ چل جائے گا رہتی دنیا تک کہ تم کون تھے، تم کیا تھے. اب دیکھیے اگر فاطمہ دروازے پر نہ آتی اور خود آتے اور کوئی بات ہوتی، کچھ گفتگو بڑھتی، کوئی معاملہ آگے بڑھتا، تو مورخ یہی کہتا کہ علی کے لیے کتنا اچھا موقع تھا کہ رسول کی بیٹی گھر میں تھی، مقابلے پر صحابہ تھے.
گھر کے باہر صحابہ کی الغار تھی نا، اور ابھی 2 دن پہلے رسول سے جدا ہوئے تھے، جدائی کا صدمہ دل پہ تھا۔ اگر کہیں فاطمہ کی آواز سن لیتے، لوگوں سنو میں فاطمہ ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ غلط فہمی میں مار دیا، غلط فہمی میں دروازہ گرا دیا، لوگوں میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کیوں آئی ہے؟ فاطمہ مرقع ساز کربلا ہے۔ امام وقت پر مصیبت کا وقت پڑا ہے، امام وقت پر مصیبت کا وقت پڑا ہے۔ اب اسوہ سیدہ یہ ہے کہ اپنی بھی جان دے دے، اپنے بچے کو بھی قربان کر دے، اور دنیا کے سامنے یہ دکھا دے کہ دیکھو جب امام پر مصیبت آئے تو نہ اپنی اولاد کو عزیز کرنا، نہ اپنی جان کو عزیز کرنا۔ آپ کربلا کی ماؤں کا یہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم کو جانے میں دیر ہوئی تو تمہاری ماں فاطمہ کو کیا بولے۔ فاطمہ نے یہی سکھایا تھا کہ دیکھو جب امام مظلوم ہو جائے تو اپنی اولاد کو قربان کر دینا۔ میں نے کر کے دکھایا، میں مرقع ساز کربلا ہوں، میں نے قربان کر کے دکھایا ہے۔ ایک عجیب روایت ہے کہ جب عہد رجت میں سب کی رجت ہو چکے گی، پیغمبر اسلام کی بھی رجت ہو چکے گی، تو سب سے آخر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب سیدہ کی رجت ہوگی، اور وہ اس طریقے سے ہوگی کہ خدیجہ کی گود میں لاشِ محسن ہوگا اور فاطمہ کی گود میں لاشِ علی اصغر ہوگا، اور یہ بیویاں فریاد کریں گی پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ ان بچوں کی کیا خطا تھی جو آپ کی امت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، رحم کر مردوں کی مغفرت فرما، خاص طور سے وہ مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سیدہ نیر واجد بنت سید واجد حسین رضوی، نزہت حیدر بنت سید واجد حسین رضوی، سید حسن شجاع ابن سید واجد حسین رضوی، سیدہ گوہر جہاں بنت سید تصدق حسین، سیدہ شاہ زمانی بنت سید تصدق حسین، اور سید واجد حسین ابن سید مظفر غزن فرحت حسین رضوی کے لیے سارے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، پروردگار ظہور حجت میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے۔ السلام علیکم مولائی ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم سائر شہداء کربلا و اسیران کربلا جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولائی غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارض طوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجام یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا،
الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا سيدي يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.